جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اسے برگاہ الہی سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور اسی وقت سے ابلیس انسانیت کا دشمن ہے۔ ابلیس روز اول سے ہی انسانوں کو بہکاتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کئی الہامی کتابیں اپنے انبیاء پر نازل کیں تاکہ انسان کو حق اور سچ کا راستہ بتا سکیں، اور ابلیس نے ان کتابوں کا بھی مذاق اڑانے کے لیے اور ان کتابوں کے برعکس اپنی شیطانی تعلیم لوگوں کو دینے کے لیے اپنی خود کی کتاب لکھوا ڈالی، جسے کوڈیکس گیگاس کہا جاتا ہے، اور اسے ڈیولز بائبل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی کہانی دراصل ہے کیا؟ یہ کہاں سے آئی؟ اسے کب اور کیسے لکھا گیا؟ یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ یہ کتاب کب لکھی گئی یہ ایک راز ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 1299 میں موجود جزری پبلک کے شہر کے ایک مانسٹری میں لکھا گیا۔ یہ ریلیجیس مونکس کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اور یہ کتاب وہاں کے رہنے والے مونک ہرمن نام کے شخص نے لکھی، جسے اپنی ریاست کے خلاف قدم اٹھانے پر اس وقت کے بادشاہ نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا۔ مگر ہرمن نے سزائے موت سے بچنے کے لیے بادشاہ کو ایک آفر کی کہ اگر وہ اس کی جان بخش دے تو وہ محض ایک رات میں ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا جو دنیا جہاں کے علم سے بھری ہوگی، اور بادشاہ اور اس ریاست کی شان بڑھائے گی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ ایک رات میں بھلا پوری کتاب لکھنا کیسے ممکن ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہرمن کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی کہ ایک رات کے اندر وہ کتاب لکھ کر دکھائے۔ لیکن جب ہرمن نے کتاب لکھنا شروع کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بادشاہ کے سامنے بہت بڑی بات کر بیٹھا ہے، اور اس کتاب کو کسی بھی طرح سے ایک رات کے اندر لکھنا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ لہٰذا اس نے مدد کے لیے شیطان سے فریاد کی، اور شیطان سے ڈیل کی کہ اگر وہ اس کی کتاب لکھنے میں مدد کرے تو وہ اپنی روح اس کے حوالے کر دے گا، یعنی پوری زندگی شیطان کی پرستش کرتا رہے گا۔ لہٰذا شیطان نے اس کی مدد کی اور اس نے راتوں رات 74 کلو کی ایک کتاب لکھ ڈالی۔ اس کی لمبائی 36 انچ یعنی 3 فٹ، چوڑائی 20 انچ، موٹائی 8.7 انچ اور 320 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس میں کم از کم 160 گدوں کی کھالوں کا استعمال ہوا تھا، لیکن آج بھی اس کتاب کے صرف 310 پیجز موجود ہیں۔ باقی کے 10 پیجز کہاں گئے یہ آج بھی ایک سوال ہے۔ اس کتاب میں سرخ، نیلے، پیلے، سبز اور سنہری رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جس میں لاطینی اور عبرانی زبان کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس میں شیطان کی تصاویر کے علاوہ مختلف بتوں کی شکلیں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جن کی وضاحت کے بارے میں ابھی تک دنیا کے ماہرین مختلف آراء رکھتے ہیں، جبکہ انسانوں اور جانوروں کی شکلوں کے علاوہ اس میں جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سرخ سبز رنگ کے دائرے بھی ملتے ہیں، جنہیں سورج، چاند اور دیگر ستاروں سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے بڑے حروف سرخ رنگ میں تحریر کیے گئے ہیں، جو غیر معمولی طور پر بڑے سائز میں لکھے گئے ہیں۔ اس میں جنت کی بادشاہت کے مقابلے میں شیطان کی تصویر کو غیر معمولی طور پر بڑا دکھایا گیا ہے، جو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خونخوار پنجے شکار کے دل میں گاڑ سکتا ہے۔ شیطان کو اس کتاب میں اس قدر خوفناک دکھایا گیا ہے کہ اس نے پوری جہنم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جبکہ تصویر میں وہ اپنے جسم پر سرخ لائنوں کے ساتھ مکمل طور پر برہنہ نظر آتا ہے۔ سائنٹسٹ نے اس کتاب پر تحقیق کرنے کے بعد حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں، اور بتایا کہ اس کتاب کا ہر لفظ بالکل ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، اور بناوٹ بھی بالکل ایک جیسی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک ہفتے کے اندر مسلسل 6 گھنٹے روزانہ اس کتاب کو لکھے تو اس کتاب کو لکھنے میں اسے 5 سال لگ جائیں گے، اور اس دوران کسی بھی کتاب کی لکھائی بدل سکتی ہے، لیکن اس کتاب کی لکھائی ایک جیسی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کو ایک ہی شخص نے لکھا، اور وہ بھی ایک ہی رات میں۔ مزید اگر اس کتاب میں موجود تصویروں اور اشاروں کو ملا کر بات کریں تو اس کتاب کو لکھنے میں 30 سال لگ جائیں گے۔ دوستو یہ کتاب آئی کہاں سے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو 1299 میں لکھا گیا۔ 1648 میں جب سویڈش آرمی فائٹ چل رہی تھی تو انہوں نے بریک شہر پر حملہ کیا۔ اسی دوران جب وہ سامان ڈھونڈنے لگے تو ان کے ہاتھ یہ کتاب لگی، جو کہ بہت ہی پرسرار تھی۔ اس کتاب کے پہلی صفحے پر کوئی شیطانی چہرے والا شخص موجود تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ڈیولز بائبل رکھا گیا۔ یہ 19 انچ لمبا ہے، اس کا سر شیطان کا اور جسم انسان جیسا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بازو اور پاؤں کی 4 انگلیاں ہیں جو کہ خون سے بھری ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 2 زبانیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے، اور اس کے علاوہ اس کے سر پر تاج بھی موجود ہے، جو کہ بتا رہا ہے کہ یہی اصل بادشاہ ہے۔ دوستو اس تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہرمن کو یہ تصویر خود شیطان نے اپنا حلیہ بتا کر بنوائی تھی۔ اس صفحے کے بالکل پیچھے جنت کو بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ در حقیقت شیطان کی پوجا کرنے والوں کے لیے یہ دنیا ہے، جبکہ کچھ مذہبی اسکالرز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ یروشلم شہر ہے، جو قرب قیامت کے حالات تک بہت زیادہ اہم رہے گا۔
اس کے علاوہ اس کتاب میں کالا جادو اور شیطان کو بلانے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جادو کرنا کفر ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں بلکہ انسان مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جادو کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر زیادہ تر جادو کو سکھایا گیا ہے تاکہ شیطان انسان کو لالچ دے کر اسے غلط کام پر لگا سکے، اسے گناہ کروائے اور اسے جہنم کا حقدار بنائے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا، اور اس کے برعکس پرہیزگار اور نیک انسانوں کے قریب شیطان کبھی بھٹک بھی نہیں سکتا اور نہ ہی انہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ کتاب آج بھی نیشنل لائبریری اسٹاک ہوم میں رکھی گئی ہے، لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ ایک عام انسان جب کاپی پر لکھنا شروع کرے تو کچھ ہی دیر میں اس کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کتاب یعنی کوڈیکس گیگاس کو کیسے لکھا گیا، وہ بھی ایک رات میں، اور اس کتاب کے کچھ پیجز چوری ہو گئے یا جلائے گئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔